السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیت الخلاء سے نکلنے کی دعا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلاء سے باہر آتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، غفرانک غفرانک۔ یہ حدیث ابو داؤد میں آئی ہے، حدیث نمبر ہے 30۔ ایک دوسری روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب بیت الخلاء سے باہر آتے تھے تو یہ دعا پڑھتے تھے، الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ یہ حدیث ابن ماجہ میں آئی ہے، حدیث نمبر ہے 301۔ ابن ماجہ میں غفرانہ کا والی حدیث بھی آئی ہے اور اس کا نمبر ہے 300۔ تو یہ دونوں حدیثیں حدیث کی کتابوں میں آئی ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد ان دونوں دعاؤں کو ملا کر ایک ساتھ پڑھنا چاہیے۔ چنانچہ پوری دعا اس طرح پڑھنی چاہیے، مکمل دعا، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، غفرانک الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی۔ غفرانہ کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، اے اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے، میری مغفرت کر دیجئے، مجھے بخش دیجئے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھئی باتھ روم سے باہر آنے کے بعد، بیت الخلاء سے باہر آنے کے بعد معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن انسان غور کرے تو بڑی گہری بات سمجھ میں آتی ہے۔ دراصل بیت الخلاء سے باہر آنے کے وقت میں اس لیے معافی مانگی جا رہی ہے کہ جب انسان اپنے بدن سے وہ گندگی خارج کر رہا ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے اس سے پہلے اس نے اللہ کی نعمتیں استعمال کی ہوتی ہیں، کھایا ہوتا ہے، پیا ہوتا ہے، تو اللہ کی نعمتوں کا جو حق تھا انسان ان کو ادا نہیں کر پاتا، اس میں کوتاہی ہو جاتی ہے۔ تو جب انسان اس گندگی کو خارج کر رہا تو اس کو یاد آتا ہے کہ اللہ میں نے آپ کی نعمتوں کا حق ادا نہیں کیا، اس لیے مجھے معاف فرما دیجیے۔ ایک تو اس لیے انسان کو معافی مانگنی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان بیت الخلاء کے اندر ہوتا ہے تو الٹے سیدھے خیالات آتے ہیں، وسوسے آتے ہیں اور بہت ساری چیزیں غلط ذہن میں آتی ہیں، یا اور کوئی اس طرح کا انسان گناہ کر سکتا ہے بیت الخلاء کے اندر، تو اس وقت بھی انسان کو معافی مانگنی چاہیے کہ اللہ جو مجھ سے گناہ ہو گیا ہو اس کے اندر تو مجھے معاف کر دیجیے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ بیت الخلاء بہرحال گندی جگہ ہوتی ہے تو اس میں جانے کے بعد جو ہے انسان کے بدن میں، انسان کی روحانیت میں ایک تاریکی سی آ جاتی ہے۔ تو انسان جب باہر نکلتا ہے تو یہ استغفار کرتا ہے، معافی مانگتا ہے، تو استغفار انسان کے اندر جو ہے روحانیت پیدا کرتا ہے، نورانیت پیدا کرتا ہے، روشنی پیدا کرتا ہے۔ تو گویا کہ اندر جانے سے جو تاریکی آ گئی تھی وہ مغفرت مانگنے سے نورانیت میں بدل جاتی ہے، اس میں روشنی آ جاتی ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ معافی مانگنے کے لیے کوئی گناہ ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ استغفار تو بغیر گناہ کے بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ یہی تعلیم دے رہے ہیں کہ انسان کو ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، استغفار کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذی وعافانی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، تمام شکریہ اللہ ہی کا ہے جس نے مجھ سے اس گندگی کو دور کیا اور مجھے عافیت عطا کی۔ کتنی قابل غور بات ہے کہ انسان کے بدن سے اگر یہ گندگی خارج نہ ہو، یہ فضلہ اس کے بدن سے نہ نکلے تو انسان کتنی اذیت محسوس کرتا ہے، کتنی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ اور اگر یہ پراپر طریقے سے نہ باہر آئے تو ڈاکٹرس لوگ جو ہے اسپتالوں میں کس طرح کے پائپ لگاتے ہیں اور کس طرح لوگوں کی جو ہے ان گندگیوں کو نکالتے ہیں اور انسان کتنا تکلیف محسوس کرتا ہے۔ تو انسان کی جب یہ گندگی صحیح طریقے سے باہر نکل گئی ہے اور اس کو کوئی پریشانی اٹھانی نہیں پڑی ہے تو انسان کتنا فریش محسوس کرتا ہے، کتنا ہلکا پن محسوس کرتا ہے۔ تو یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا کہ اللہ آپ نے میرے بدن سے اس گندگی کو خارج کر دیا، آپ کا بہت شکر ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا کہ صرف گندگی باہر نکل رہی ہے، انسان کی آنتیں اور انسان کے بدن کے اندر کی اور بہت سی چیزیں وہ باہر نہیں نکل رہی ہیں، وہ ایز اٹ از اپنی جگہ پر باقی ہیں۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ آپ نے صرف گندگی کو باہر نکالا اور باقی میرے جسم کو صحیح سالم رکھا۔ تو اس موقع پر اگر انسان شکر ادا نہیں کرے گا تو کب کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس دعا کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔